باب اسباغ الوضو، مکمل وضو کے بیان کے متعلق، یعنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کا بیان ہے۔ باب نمبر 6۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں وضو کی تخفیف کا ذکر تھا، یعنی ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کا ذکر تھا، اور اس باب میں وضو کی تکمیل کا ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کا بیان ہے۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسباغ الوضوء الانقاء، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وضو کا اسباغ اور اس کی تکمیل یہ ہے کہ اعضائے وضو کو اچھی طرح دھویا جائے۔ حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس تعلیق کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں سند صحیح کے ساتھ موصولاً روایت کیا ہے، اور یہ کسی چیز کی اس کے لازم کے ساتھ تفسیر کرنا ہے، کیونکہ جب مکمل اور تام وضو کیا جائے تو اس سے عادتاً اعضائے وضو صاف ہو جاتے ہیں۔ اور امام ابن منذر نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو میں اپنے پیروں کو 7 بار دھوتے تھے، اور وہ پیروں کو دھونے میں اس لیے مبالغہ کرتے تھے کہ عموماً وہ لوگ ننگے پیر چلتے تھے اور اس سے پیروں پر دھول اور مٹی لگ جاتی تھی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سے زیادہ دھونے کو ظلم اور برائی سے تعبیر فرمایا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 7 بار کیوں دھوتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم اور برائی اس وقت ہے جب طہارت کے لیے 3 بار دھونے کو ناکافی قرار دے کر 3 بار سے زیادہ دھویا جائے، لیکن اگر جسم سے میل کچیل اتارنے اور اعضائے وضو کو صاف کرنے کے لیے 3 بار سے زیادہ دھویا جائے تو پھر یہ جائز ہے، اور جو شخص 3 بار دھونے کو وضو کے لیے کافی سمجھتا ہو تو پھر اس کا 3 بار سے زیادہ دھونا نور علی نور ہے۔ حدیث نمبر 139۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن موسیٰ بن عقبۃ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ سمع یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة یا رسول اللہ فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما۔ حدیث نمبر 139۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، وہ مالک سے بیان کرتے ہیں، وہ موسیٰ بن عقبہ سے، وہ قریب سے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہ سمعہ کہ انہوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ ایک گھاٹی پر پہنچے، گھاٹی کے پاس، تو آپ نے اتر کر یعنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور کامل وضو ولم یسبغ الوضوء، اور کامل وضو نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز، آپ نے فرمایا نماز آگے پڑھنی ہے۔ پھر آپ سوار ہوئے، پھر جب آپ مزدلفہ پہنچ گئے تو آپ نے اتر کر وضو کیا، تو اچھی طرح وضو کیا، مکمل وضو کیا، پھر آپ نے نماز کی اقامت کہی گئی، بس آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر انسان نے اپنی اونٹ کو اپنے ٹھکانے پر بٹھا دیا، پھر عشاء کی نماز کی اقامت کہی گئی، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت حدیث کے اس جملے میں آپ نے وضو کیا اور کامل وضو نہیں کیا، یعنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ نہیں دھویا یا صرف ایک بار دھویا۔ اس حدیث پاک کے راویوں کا تعارف، عبداللہ بن مسلمہ، امام مالک، ان دونوں کا تعارف گزر چکا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش المدنی، انہوں نے قریب اور ام خالد صحابیہ سے روایت کی، اور ان سے امام مالک، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری نے روایت کی۔ یہ مفتی اور ثقات ہیں، یہ 141 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ ان کے مغازی تمام مغازی سے زیادہ صحیح ہیں۔ قریب ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب ابن محبوب ہیں، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کی باندی ایمن کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 18 سال کی عمر میں عامل بنا دیا تھا۔ عامل کا مطلب گورنر، یہ عامل نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے 128 احادیث روایت کی، 15 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں، یعنی دونوں روایت کی ہے، اور دو حدیثوں کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم منفرد ہیں، یعنی اکیلے بیان کیا۔ یہ 55 منفرد مطلب صرف ایک ہی شخص روایت کی ہو تو منفرد بولتے ہیں۔ یہ 55 سال کی عمر میں سن 45 ہجری میں وادی القریٰ میں وفات پائے۔ عرفات، شعب اور مزدلفہ کے معنی، اس حدیث میں عرفہ کا لفظ ہے، یہ اس میں زمان ہے اور اس سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عرفہ اور عرفات یہ دونوں لفظ ایک مخصوص جگہ کا نام ہے۔ عرفات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں حاجی 9 ذی الحج کو وقوف کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے روانہ ہو جاؤ۔ اس جگہ کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ حضرت آدم نے حضرت حوا کو پہچان لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہند میں اتارا تھا، ہندوستان میں، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا تھا، اور ان دونوں نے اس جگہ موقف میں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ اس جگہ کو عرفات کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ حج کی تمام عبادات کی تعلیم دی تھی، یا اس وجہ سے کہ اس جگہ کے پہاڑوں کا نام اعراف ہے، یا اس لیے کہ یہاں آ کر تمام لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ شعب، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو شعب کہتے ہیں، گھاٹی۔ المزدلفہ، یہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک مخصوص جگہ ہے، اس جگہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ حجاج اس جگہ وقوف کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ وقوف کے معنی ہے کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ اس جگہ کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا اس جگہ جمع ہوئے تھے۔ ازدلاف کے معنی ہے قریب ہونا، جیسا کہ قرآن مجید میں وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے قریب۔ اور اس جگہ حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ قتادہ نے کہا اس جگہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ازدلاف کے معنی ہے قریب اور اجتماع۔ قرآن مجید میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ شعراء، اور جنت متقین کے قریب کر دی گئی۔ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان آپ کے کامل وضو نہ کرنے کی توجیہ اور ان شارحین کا رد جنہوں نے اس وضو کو استنجا پر محمول کیا ہے۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے ایک گھاٹی کے پاس اترے، آپ نے پیشاب کیا اور کامل وضو نہیں کیا، یعنی صرف ایک بار اعضائے وضو کو دھویا۔ واللہ عالم، آپ نے اس وجہ سے کیا کہ حجاج کو مزدلفہ کی طرف جلدی روانہ ہونا چاہیے، بس آپ نے اتنی مقدار وضو کیا جس سے حدث بے وضوئی مرتفع ختم ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ کامل وضو نہ کرنے سے ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ آپ نے صرف استنجا کیا ہو۔ میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے گھاٹی میں قضاء حاجت کی۔ حضرت اسامہ نے کہا پھر میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا اور آپ وضو کر رہے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 181۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پانی ڈالنے سے مراد نماز کے وضو کے لیے پانی ڈالنا ہے، نہ کہ استنجا مراد ہے، کیونکہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آپ کو استنجا کرائے اور اس حال میں کہ آپ کے قریب جائے۔ اور اس تعویل کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے وضو کرانے کے بعد کہا یا رسول اللہ نماز، تو آپ نے فرمایا نماز آگے پڑھنی ہے، اور یہ محال ہے کہ آپ نے وضو نہ کیا ہو اور حضرت اسامہ آپ سے نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرنا
اور حضرت اسامہ کی نماز یاد دلانے کی توجیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے۔ اس ارشاد میں آپ نے یہ بتایا کہ جو شخص عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو تو وہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھے اور مغرب کی نماز کو اس کے معروف وقت میں نہ پڑھے، یعنی حج کے دوران عرفہ میں 9 ذی الحج کے دن زوال سے لے کر عصر کی اذان تک وہیں رہتے اور ظہر کے وقت میں وہاں پر 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھتے ہی پھر اس کے ساتھ فوراً اقامت دے کے عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ عصر کی نماز اس کا وقت آنے سے پہلے پڑھ لیتے، پھر عصر کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے، مغرب میں وہاں پہنچتے، مغرب کے بعد کہاں پہ؟ مزدلفہ۔ تو مزدلفہ میں عشاء کے وقت پہنچ کر مغرب کی نماز ادا پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر مغرب کی فرض پڑھتے ہی فوراً عشاء پڑھنا ہے۔ یعنی عام نمازوں میں جو قاعدہ ہے اس سے ہٹ کر ہے حج کے دوران، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور حضرت اسامہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جائیں گی، کیونکہ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے اور یہ پہلی نماز تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ اور جب آپ مزدلفہ پہنچے تو آپ نے کامل وضو کیا، یعنی تمام اعضائے وضو پر 3 بار پانی ڈالا۔ آپ نے گھاٹی میں جو کامل وضو نہیں کیا تھا نہیں فرمائے تھے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسامہ نے جو آپ سے کہا تھا یا رسول اللہ نماز، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ادنا اعلیٰ کو نماز یاد دلا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ کو یہ اندیشہ تھا کہ افعال حج کی کثرت اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ نماز کو بھول نہ جائیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنی ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء میں نفل نہیں پڑھے، نفل نماز نہیں پڑھے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ سفر میں نفل نہ پڑھے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر سفر میں نفل نماز پڑھوں تو فرض پورے نہ پڑھ لوں اور قصر نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول کی کسی نے موافقت نہیں کی، اور سفر میں نفل نماز پڑھنا اور اس کو ترک کر دینا دونوں جائز ہے۔ البتہ مزدلفہ میں یہ خصوصیت ہے کہ وہاں جب مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جائے گا تو ان کے درمیان نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پیادہ اور سواری پر نفل پڑھے ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان نفل نہ پڑھنے میں ائمہ کے مذاہب، علامہ قرطبی اور ابن وہب نے کہا ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان نفل پڑھنا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ تصریح ہے، صراحت ہے، وضاحت ہے آپ نے ان نمازوں کے درمیان نفل نہیں پڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ قرطبی نے مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کو اس لیے جائز کہا ہو کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے ٹھکانے پر بٹھا دیا، اور جب مغرب کی نماز کے بعد اونٹوں کو بٹھا سکتے ہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جماعت تاخیر، یعنی جیسا کہ مزدلفہ میں ہے اس میں دونوں نمازوں کے درمیان نفل پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت تقدیم جیسا کہ عرفات میں ہے اس میں 2 نمازوں کے درمیان نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان نمازوں کے درمیان نفل پڑھنا منع ہے، کیونکہ ان نمازوں کے درمیان نفل پڑھنا ان کو جمع کرنے کے منافی ہے۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مشترک ہے، اور یہ صرف مزدلفہ میں۔ اسی طرح عرفات میں ظہر اور عصر کا وقت مشترک ہے، اور یہ صرف عرفات میں ہے اور کسی جگہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی دونوں کا وقت ایک ہی ہے، حالانکہ عام اوقات میں ایسا نہیں ہے۔ ظہر کے وقت میں آپ عصر نہیں پڑھ سکتے، کسی نماز کا وقت آنے سے پہلے پیشگی نہیں پڑھ سکتے، لیکن عرفہ کے میدان میں حضور کی یہ سنت ہے کہ عصر کی نماز اس کا وقت آنے سے پہلے ظہر کی فرض پڑھتے ہی پڑھ لیتے، ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے۔ امام شافعی نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے کہ قضا نماز کے لیے ادا نہیں دی جاتی، کیونکہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز
عشاء کے وقت میں پڑھی گئی اور اس کے لیے ادا نہیں دی گئی، لیکن ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ مزدلفہ میں جو مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی گئی تھی وہ قضا نہیں تھی، بلکہ مغرب کی نماز کا وقت مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے ٹھکانے پر بٹھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دو نمازوں کے درمیان کوئی کام کر لیا جائے یا کوئی بات کر لی جائے تو وہ ان دو نمازوں کے جمع کرنے کے منافی نہیں ہے، خلاف نہیں ہے۔ باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، ایک ہاتھ سے چلو بنا کر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا۔ باب نمبر 7، باب کے اس عنوان میں غرفہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چلو بھرنا، اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو اپنے ایک ہاتھ سے چلو بھر لے۔ اس عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے چلو بنانا ضروری نہیں، ایک ہاتھ میں ہی پانی لے کے چہرہ دھو سکتے، کیونکہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے دکھایا تو اپنے ایک ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیا، پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملایا، پھر اس کے ساتھ اپنا چہرہ دھویا، جیسا کہ انشاءاللہ عنقریب آئے گا۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت، وضو کی صفت اور کیفیت بیان کی گئی تھی کہ آپ نے مکمل وضو نہیں کیا تھا اور اعضائے وضو کو صرف ایک ایک بار دھویا تھا، اور اس باب میں بھی آپ کے وضو کی صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھویا۔ حدیث نمبر 140، حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعی منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انه توضأ فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضاف الى يده اليسرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن عبد الرحیم نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابو سلمہ خزاعی منصور بن سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابن بلال یعنی سلیمان نے خبر دی زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہو توضأ، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو فرمائے، اپنے چہرے کو دھوئے، ایک چلو پانی لیے پر اس سے کلی کیے اور ناک صاف کی، پھر ایک چلو پانی لیے پر اس سے اس طرح کیے، اضاف الی یدی، اس کو آپ نے ملا دیا اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ، فغسل بہا، پس آپ نے اس کے ذریعے اپنے چہرے کو دھویا، ایک چلو پانی لیے اور اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی ملا کے چہرہ دھوئے، پھر اور ایک چلو پانی لیے، پھر اس کے ساتھ آپ نے سیدھے ہاتھ کو دھویا، پھر اور ایک چلو پانی لیے، پھر اس سے آپ بائیں ہاتھ کو دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا آپ نے، پھر ایک چلو پانی لیے، پس اپنے بائیں سیدھے پیر پر پانی چھڑکے پانی ڈالے یہاں تک کہ اس کو دھوئے، پھر اور ایک چلو پانی لیے، بس اس کے ذریعے آپ نے اپنے دوسرے پیر یعنی بائیں پیر کو آپ نے دھویا، پھر آپ نے فرمایا اسی طرح میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 137 میں، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 28، سنن نسائی میں حدیث نمبر 101، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 403، مسند احمد جلد 4 صفحہ 42۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں، پھر ایک چلو میں پانی لیا، پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملایا، پھر اس سے چہرے کو دھویا، یعنی دونوں ہاتھوں میں پانی لینا یہ ضروری نہیں ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں یا ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملا کر چہرہ دھو سکتے ہیں۔
اس حدیث پاک میں جن راویوں کا ذکر ہے ان کی تفصیل یہ ہے: محمد بن عبد الرحیم بن ابی زبیر البغدادی، یہ یزید بن ہارون اور روح سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر روایت کرتے ہیں۔ یہ بزاز تھے، یعنی کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ سن 255 ہجری میں وفات پائے تھے۔ ابو سلمہ منصور بن سلمہ الخزاعی البغدادی، انہوں نے امام مالک وغیرہ سے روایت کی ہے، اور ان سے الصفانی وغیرہ نے روایت کی۔ یہ 220 ہجری میں وفات پائے۔ سلیمان بن بلال المدنی، زید بن اسلم، ان دونوں کا تعارف ہو چکا ہے۔ عطا بن یسار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ مضمضہ اور استنشاق کے معنی: اس حدیث میں تمزمزہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے منہ میں پانی ڈال کر اس پانی کو منہ میں گھمانا، یعنی پھر اس پانی کی کلی کر دینا۔ استنشاق، ناک میں پانی داخل کرنا، پھر ناک صاف کرنا اور اس پانی کو نکال دینا۔ نیا پانی لے کر سر کا مسح کرنا اور کانوں کے مسح کی تفصیل: اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کیا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث میں سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینے کا ذکر نہیں ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں پر جو تری تھی اسی سے سر کا مسح کر لیا، حالانکہ وہ تری تو مستعمل پانی کے حکم میں ہے اور اس سے مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں نیا پانی لینے کا ذکر ہے، اور بعض احادیث دوسری بعض احادیث کی تفسیر کرتی ہیں۔ سنن ابو داؤد کی وہ حدیث یہ ہے، حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ پھر انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا اور دائیں ہاتھ سے ایک چلو میں پانی لیا، پھر کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، پھر دوسرے چلو میں پانی لیا اور دونوں ہاتھ ملا کر ان سے اپنے چہرے کو دھویا، پھر چلو میں پانی لیا اور اس سے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر چلو میں پانی لیا، پھر اس سے اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس پانی کو جھاڑا، پھر اس پانی کی تری کے ساتھ اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 137۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، سنن ترمذی، حدیث نمبر 35۔ سنن نسائی میں کانوں کا مسح کرنے کی تفصیل ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے سر کا اور کانوں کا مسح کیا، کانوں کے باطن کا شہادت کی انگلی سے مسح کیا اور کانوں کے ظاہر کا انگوٹھوں سے مسح کیا۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی کیفیت کے بارے میں ائمہ کا اختلاف اور ان کے مذاہب۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک چلو میں پانی لیا اور اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ ایک چلو پانی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث سے ایک چلو پانی سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو جمع کرنے کی دلیل ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الشافعی فرماتے ہیں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی کیفیت کے بارے میں دو قول ہیں۔ اس قول کو المزنی اور الربیع نے نقل کیا کہ ایک چلو میں پانی لے کر کلی کرے اور اسی سے ناک میں پانی ڈالے اور یہ عمل 3 بار کرے۔ اس قول کو البغیتی نے روایت کیا ہے کہ وہ 2 چلوؤں میں پانی لے، ایک چلو پانی سے کلی کرے اور دوسرے چلو سے ناک میں پانی ڈالے اور یہ عمل 3 بار کرے، پہلے کلی کرے اور پھر ناک میں پانی ڈالے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد کے تحت لکھتے ہیں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر اس سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ الگ الگ پانی کے چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر ان دونوں کو ایک چلو میں جمع کر لیا تو یہ جائز ہے، اور اگر ان کو الگ الگ چلو سے کیا تو یہ ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ سنن ترمذی۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر حنفی فرماتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام کیا ہے، ہمیشہ بھی عمل کی، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرے اور ہر مرتبہ نیا پانی لے اور اسی طرح 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح وضو کرنا منقول ہے۔ الگ الگ پانی کے چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق احادیث سے دلائل
طلحہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے اور پانی آپ کے چہرے اور آپ کی داڑھی مبارک سے آپ کے سینے پر بہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا آپ الگ الگ پانی سے کلی کر رہے تھے اور ناک میں پانی ڈال رہے تھے۔ طلحہ بن مصرف، یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 139۔ طلحہ بن مصرف اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا آپ نے، اور آپ ہر بار کے لیے نیا پانی لیتے تھے۔ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 409۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بس آپ نے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار آپ نے چہرے مبارک کو دھویا، پھر 3 بار سیدھا ہاتھ آپ نے دھویا، پھر 3 بار بایاں ہاتھ آپ نے دھویا اور اس پانی سے سر کا مسح کیا جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہیں تھا، اور پیروں کو دھویا یہاں تک کہ ان کو صاف کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 236۔ اس حدیث سے وجہ استدلال کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ پہلے 3 بار کلی کی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا ہو اور ایک چولہوں میں دونوں کو جمع نہ کیا ہو۔ حضرت عبداللہ الصنابحی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ وضو کرے بس کلی کرے تو اس سے اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، بس جب وہ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتا ہے تو اس کی ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے پلکوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، بس جب وہ پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پیروں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث سے وجہ استدلال کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کلی کرنے سے گناہوں کے نکلنے کا الگ ذکر کیا ہے اور ناک میں پانی ڈالنے سے گناہوں کے نکلنے کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا گیا ہے۔ الامام حسین بن مسعود البغوی الشافعی فرماتے ہیں، کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ ان کو ایک چلو پانی میں جمع کریں، اور بعد نے کہا ہے پہلے ایک چلو سے کلی کریں، پھر اس کے بعد دوسرے چلو سے ناک میں پانی ڈالیں۔ طلحہ بن مصرف نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے، میں نے دیکھا آپ جدا الگ الگ چلو سے آپ کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈالتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 139۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے الگ الگ پانی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور انہوں نے کہا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے 3 بار وضو کیا، اعضائے وضو کو دھویا اور الگ الگ پانی سے وضو فرمایا اور ناک میں پانی ڈالا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا ہے۔ شرح السنہ جلد 1 صفحہ نمبر 437۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کی حدیثوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ نمبر 115 میں ثابت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اکثر روایت میں یہ ذکر ہے کہ ایک چلو پانی سے کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے، لیکن یہ تمام روایت جواز پر محمول ہے، یعنی جائز ہے، یہ بتانا چاہ رہے تھے، اور افضل یہ ہے کہ الگ الگ چلو سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے، جیسا کہ ہر عضو کو دھونے کے لیے الگ الگ چلو سے پانی لیا جاتا ہے، اور منہ اور ناک بھی الگ الگ عضو ہے، اس لیے ان کو دھونے کے لیے الگ الگ چلو سے پانی لیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں ہاتھوں سے منہ کو دھونا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر منہ کو دھویا تھا اور دائیں
وضو سے دھونے کی ابتدا کرنی چاہیے اور دھونے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ناک میں پانی بائیں ہاتھ سے ڈالے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو کرنے اور طعام کے لیے تھا، کھانا کھانے کے لیے، اور بایاں ہاتھ قضاء حاجت اور اس قسم کے دوسرے کاموں کے لیے تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 168 میں یہ موجود ہے۔ اب یہاں سے نیا بیان شروع ہو رہا ہے۔ باب التسمیۃ علی کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کا بیان ہے، اور انشاءاللہ حدیث نمبر 40 پر ہمارا آج کا درس انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے، اور اگلی نشست کا آغاز ہم انشاءاللہ باب التسمیۃ علی کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کا بیان، باب نمبر 8 اور حدیث نمبر 141 سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔